السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین تسی پہ دیکھتے سوکی ٹی وی میں تہاڈا میزبان ملک محمد نواز سوکی حاضر خدمت ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں نے پہلے بھی پروگرام کیے ہیں اسلام آباد شہر کا ایک سی ڈی اے ادارہ جو ہے وہ بہت اہم ادارہ ہے پھل پھول لگانے میں صفائی کرنے میں واٹر سپلائی پتہ نہیں بہت زیادہ ناظرین بڑا میں دکھ ہویا کہ کچھ ہوں چند دن پہلے سی ڈی اے کوئی تقریباً 966 بھرتی ہوئی سینٹری ورکرانی صفائی دا اور یہ پھر بگڑ مچ گئی کہ جناب من ان سارے پہ احتجاج کرنی جی غلط ہو گیا کی ہویا تو میں پھر اج زحمت دیتی لالا عزت خان نو یہ سینئر نائب صدر سی ڈی اے مزدور یونین دے اور میں زیادہ خود گل نہیں کرنا چاہنا میں انہوں کو پوچھنا السلام علیکم لالا وعلیکم السلام لالا پہلے تو مبارک ہوئے کہ تواڈے مطلب یہ جڑیاں بھرتیاں ہوئیاں لیکن مینوں انتہائی دکھ ہویا کہ ساریاں پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں کی ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا اللہ کے پاک نام سے نہایت اور مہربان ملک صاحب آپ کی انتہائی مہربانی آپ نے مجھے اس قدر قابل سمجھا اور حق ہے اور ہماری عوام کا بھی حق ہے میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو سچ اور قریب بات بتاؤں نہیں بات سچی ہونی چاہیے بات انشاءاللہ سچی کریں گے اور اگر ہم سچی نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہمیں پکڑے گا کیونکہ ایک میرا خیال میں یہ جن لوگوں کو برتی تھا نا ہم ہر بندہ کہہ رہے کہ صفائی نصب ایمان ہے کہتے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں اسلام آباد کے بنانے میں اور اسلام آباد کو سنوارنے میں اور اسلام آباد کو صفائی ستھرائی میں اس کمیونٹی کا جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کے بہت بڑا کردار ہے ان کی ایک رول ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہو سکتے نہ میں کرتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں نہ ہمارے چیئرمین سی ڈی اے کر سکتے ہیں نہ شہر کے اور بڑے لوگ کر سکتے ہیں تو ہمارے کچھ بدقسمتی ایسے ہے اس ملک کا کیونکہ میں کری سچ بات کرتا ہوں کہ ہمیشہ دنیا کا ہر جگہ پر کوئی نزلہ گرتے تو وہ اس کمزور پر اور اس غریب پر گرتے جو سب لوگوں کو پہلا پتہ ہوتا ہے کہ نہ تو یہ بیچارہ اپنا حق کے لیے کھڑا ہو سکتے نہ یہ بول سکتے نہ ان کے پاس وکیل کے کوئی پیسے ہے نہ ان کے پاس کوئی وسائل ہے پہلا بھی وہ بیچارے جو ہے نا وہ رول رہے تھے کیونکہ جہاں پہ 1100-1200 لوگوں نے کام کرنا تھا سینیٹیشن ڈائریکٹریٹ میں اب ان میں سے ساتھ کوئی بیچارے دنیا سے رخصت ہو جاتے مر جاتے کوئی ریٹائر ہو جاتے کوئی کسی نہ کسی وجہ سے نوکری چھوڑ دیتے میں سوری بات کاٹتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کی تینوں مطلب کوئی جو یونین ہے وہ سارے احتجاج کر رہے ہیں میں اسی بات پر آتا ہوں نا آپ کی بات اس کو پورا کرتا ہوں کہ مجھے خود یہ سمجھ نہیں آئے کہ میں اسی پر آتا ہوں کہ پھر ان کے لیے ایک ٹریڈ یونین ہوتے اور ٹریڈ یونین کا یہ ڈیوٹی اور یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے مزدوروں کو اپنے عوام کو پہرا دیتے جہاں ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو جاتے تو ان کے لیے بلکہ اب اس کے لیے ایک الیکشن ہوتے الیکشن کے ذریعے جو پارٹی جیت جاتے اس کو کہتے ہیں کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ اور اس کو کہتے ہیں سی بی اے اچھا ہمارا بدقسمتی یہی ہے کہ جب ہمارا کوئی پارٹی جیت جاتے دن کے روشنی میں الیکشن ہو جاتے ہزار ووٹوں کے ساتھ وہ جیت جاتے پھر بھی جناب اس کے جو ہمارے آ رہا ہوا گروپ ہوتے وہ اس کو نہیں مانتے اور جی ہمارا ساتھ یہ ہو گیا عدالت میں ہے وہ تو خیر الگ تھا اس وقت ہمارا گروپ جو ہے نا وہ 2600 ووٹ سے مطلب جیتا ہوا ہے اور پورا اسلام آباد کا نہیں پورا پاکستان کا ہمارا اوپر ایک نظر ہے اور مجھے یہ میرا خوش قسمتی میں اب سوری خان لالا میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں اب آپ لوگوں کے یونین کو کیا اعتراض ہے میں اسی بات پر آتا ہوں میں چودھری محمد یاسین صاحب میرا جنرل سیکرٹری ہے جی اور وہ اسلام آباد کے معاملات میں اور خاص طور پر پرانا آدمی ہے اور اس کا بہت گہرا نظر ہے اور اس کے بہت بڑے خدمات ہیں وہ میرا کہنے سے یا کسی عام آدمی کے کہنے سے ختم نہیں ہو سکتے تو میں اس کے ساتھ چونکہ سوری میری بات سنیں سن 1992 میں یہ صفائی کا پرائیویٹ کیتا گیا جی بالکل پتہ ہے تو بالکل پتہ ہے 1 سیکٹر 2 سیکٹر 3 سیکٹر پھر میں جتنے تک سنیا کہ جے سالک نے اس نو بریک لگوایا جی کیا درست ہے ہاں میں اسی بات پر آتا ہوں جی میرے بھائی آپ نے جے سالک صاحب کی بات کیا تو جے سالک صاحب جو ہے نا بہت زیرک سیاست دان ہے بہت سمجھتے ہیں بہت گہرا نظر رکھتے ہیں اور ظاہر ہے قومی اسمبلی کا ممبر بھی رہ چکے اس کمیونٹی سے اس کے تعلق بھی ہے اور لوگ معاشرے میں اس کا خدمات ہے تو مجھے یاد پڑتے بالکل 1 جون 2021 تھا ٹھیک ہے
जब मैंने इत्तेफाक से उस दिन मैं मौजूद था कि मैंने उसको देखा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी मामले पर उसका केस लगा था। अच्छा, वो सुना उसने वकील भी नहीं किया, वो खुद ही लड़ता रहा। बस उसी मामले में मैंने देखा और मैंने खुद उससे आलो आई कि, और उसने पूछा कि भाई आपके वो जो सैनिटेशन है उसमें कोई भर्ती का मसला है और लोगों के जनाब वो लोग कम से कम होता जा रहे हैं और उसमें भर्ती नहीं हो रही है। हमारा भी ये कहना है, ट्रेड यूनियन जब आते हैं हम भी ये कहते हैं हमने बात वो दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो जो जून 2021 में फिर क्या हुआ? फिर उसमें अखबारों में आया कि वो फैसला उसने हो गया, मतलब उसने हक में कराया है। ऑनरेबल जज साहब ने, मुआज़्ज़ज़ अदालत ने, ऑनरेबल जज साहब ने गालिबन, मुझे याद है कोई गालिबन से वो गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत ने एक फैसला दिया था कि जनाब इनको अपील फॉर इसको भर्ती करे CDA को, मतलब है वो गई। बहरहाल आपको पता है हुकूमती का कोई मजबूरी, कोई फंड नहीं है, कोई हुकूमत के पास है, कोई जून है, कोई नहीं है, क्या कोई वैसे भी डिले टैक्टिक्स वो करते रहते हैं ना, गरीब की जो बात आती है। तीसरा आपने पहला जिक्र किया, ये जो प्राइवेटाइजेशन है, मैं बजाते खुद इसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि प्राइवेट आदमी जो है ना, सरकारी आदमी का एक सर्विस बुक होते हैं, तनख्वाह होते हैं, उसका कोई डर होता है, मेडिकल होता है और मेडिकल नहीं, उसको खौफ भी होता है कि अगर मैंने इस मोहल्ले का सफाई नहीं किया, घर का नहीं किया, मेरा कंप्लेंट करेगा, मैं नौकरी जाएगा। अब प्राइवेट आदमी कहते हैं उसका क्या जाते हैं। अब जब सब जो किया, तो मैं कहता हूँ G7 का बेड़ा गर्क उस प्राइवेटाइजेशन नहीं किया, तबाह बर्बाद उसने किया, लेकिन अफसरों को वो फायदा है। मैं कुल डुले बात करूँ, अफसरों को फायदा है, क्योंकि उनके लिए झाड़ू खरीदने, झाड़ू उनको कहते हैं खुद अपना घर से ले आओ, पैसे अफसर ये लेते हैं, फिर कहते हैं उनके गाड़ियों का मेंटेनेंस का पैसे ये लेते हैं, तेल का पैसे ये लेते हैं ठेकेदारों से, उसके बेटे का पैसे। खान साहब के जेड़े ठेकेदार उस वेले पैदल आए, इस वेले जनाब मनो आप बड़ियां गड्डियां ते फिर रहे और सरकार CDA ना बड़े बड़े डेम्पो बड़ी मशीनरी दी हुई ठेके थे। ये भी आप मुझे एक सेकंड दे, मैं वही बात करता हूँ, मैं भी अंदर से बड़ा जला हूँ भाई। आप लोगों को और मौके अल्लाह ने बड़ा दिया। अब यहाँ पर ये सफाई सुथराई जो है ना, ये अगर उनके हक में आए और वो ये काम कर रहे तो उनको करने दो। जो लोग पहले लगे हैं, अब उनकी जनाब पहला वो तकलीफ में और इसी दिन के लिए कल मेरा बच्चा आएगा, मेरा बेटी आएगा। देखो सिर्फ मर्द इसमें नहीं है, इसमें लेडीज का भी बड़ा रोल है, क्योंकि हमारा हर दफ्तर में सफाई सुथराई, हॉस्पिटल है हमारा वहाँ पे जनाब मॉडर्न स्कूल है, उस पे जनाब वो काम करते हैं। तो मेरे भाई वो लोग इस उम्मीद पड़ते कि चलो हमारे बच्चे जवान होंगे, वो भर्ती होंगे। अब मैं जब देख रहा हूँ तीनों यूनियन का मैंने देखे, एक तो CBA और एक वो जो अपोजिशन आ रहा हुआ है, वो तो कहीं भागा हुआ है, गालिबान उधर बैठे, उधर से कोई वीडियो चला रहे। किधर बैठा है वो? कोई इंग्लैंड में। पहले भी हम लोगों को कह रहा था कि इंग्लैंडी बाबू है, इसने तो इधर आए, ये इलेक्शन करके फिर भाग जाएगा। वो इज्जत कमाल अच्छा, वो पाशा साहब का बेटा, पाशा का बेटा जो है, वो अभी कोई इंग्लैंड से बात, आज वो भी इम्पोर्टेड है, बल्कि वो हमारे ऊपर लान तान करते हैं कि भाई ये इस तरह है और इस तरह है और ये रिटायर और ये। भाई तुम तो सिरे से मुलाजिम ही नहीं हो। चलो उस बात पे हम नहीं पढ़ते, गरीबों की बात करते। आज सुनने में आए जो उसका यूनियन भी कैंसिल हो गया। अच्छा, लोगों के दिमागों में वो खलकशार पैदा कर रहे कि भाई ये इलेक्शन नाजायज हुआ और हम कोर्ट में गया। भाई कोर्ट में गया तुम किस लिए गया? कोर्ट ने तो हमारे इलेक्शन करवाए। बहरहाल मेरा CBA से भी दरख्वास्त है, खास चौधरी मोहम्मद यासीन साहब से, कि इस पे एक सख्त मौके पर अपनाओ, इस पे बाकायदा स्टैंड लो। मेरा उनसे भी गरज है, आज अमानुल्लाह ने भी कमरे में लोग बुलाए थे, अमानुल्लाह खान कमरे के, ये बात नहीं अगर आप सच है, उसमें एक नौकरी का हमारा एक सेटलमेंट एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, यूनियन का 25% यूनियन का कोटा है, ठीक है। आपको समझाओ 25, यानी अगर 100 बंदी भर्ती होते हैं तो उन्होंने करना 75 अफसरों का मर्जी है, ये यूनियन करेगा, इस शहर की मर्जी है। और 25% जो है ना वो हमारा बच्चों का कोटा है, ठीक है। और 5% हुकूमत पाकिस्तान ने अकलियत को वैसे ही दिया, ठीक है, हर महकमे में, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, उसमें से अगर वो 900 या 1000 है तो 300 बनते। सबसे पहला तो चेयरमैन CDA साहब से, पूरा बोर्ड से मेरा दरख्वास्त है, जिसमें कवात क्या है। अगर तीनों यूनियन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अखबारों में आ रहे, TV पर आ रहे, आपके चैनलों पर आ रहे, आप जैसे लोगों के साथ लोगों ने कांटेक्ट किया, मुझे बजाते खुद जो है ना आपका पूना, आपको GS सालिक ने पून के जो भाई ये तबाही बर्बादी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तो देखो ना वो उधर परेशान है। हमारा भी यह नारा है कि भाई हम गरीबों का, मजदूरों का यूनियन करते हैं, उनके लिए हमने ये मतलब जिम्मेदारी संभाले हुए। हमारा 300 तो वो कहते हैं ना, 8.5 ए तेरक
میں تو چیئرمین سے سیدھی بات کرتا ہوں کہ بھائی ہمارا تو 300 بچے جو ہے نا ادھر رکھو. اگر ہمارا بچے امپلائیز کا 1000 ہے تو ان میں سے جو ضرورت مند ہے, جو ریٹائرمنٹ کے نزدیک ہے یا جو مر گیا, ہم ان کے بچے پہلا کریں گے 300, جو 700 رہ گئے اس کے لیے پھر کوشش کریں گے. اور میں پھر بھی چیئرمین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے, مجھے نہیں معلوم, سننے میں آئے لوگ باتیں کرتے ہیں, اگر اس میں کسی شخص نے, وہ میں کیوں نہیں, میں اپنا آپ سے مخاطب ہوں, اگر کسی شخص نے کسی مزدور سے, کسی غریب سے اس معاملے پر کوئی پیسہ لیا, اس سے کوئی اور تحفہ تحائف لیا, اس کو کوئی غلط رالا لگائے, تو اس پر بھی اللہ کے طرف سے لانا, تو ہمارے طرف سے بھی اس کے اوپر 100 لانا, تو وہ کوئی اور کام کرے, لیکن خدا کے لیے ان غریبوں کو, اس مزدوروں کو. اور میں چیئرمین CDA صاحب سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ چیئرمین صاحب آپ ایک بہت خوبصورت آدمی ہے, بہت زیرک آدمی ہے, بہت پڑھا لکھا آدمی ہے, آخر یہ آپ کے بچے ہیں, آپ کے ملازم ہیں, مجھے بتاؤ جس کے ماں باپ نے CDA کا خدمت 40-30 سال کیا, کیا اس کو کوئی دوسرا محکمہ بھرتی کرے گا؟ نہیں کرے گا. ایجوکیشن والا کرے گا, فارن افیئرز والا کرے گا, انٹیریئر والا نہیں کرے گا, CDA نے کرنے. تو اگر اس میں کسی نے کوئی میں جو گزارش کرتا ہوں, دیکھیں جیسے الگ صاحب اقلیتوں کیس لڑیا, میں یہ کریڈٹ اس کو دینا کہ اس نے یہ جڑے لوگ پیچھے فرض کتاب مر جاندے رہے نو, ریٹائر ہوندے رہے نو, 966 اسی کوٹے نے بنے. بالکل بالکل بالکل. اللہ کے ہورا لوگوں کو بھی روزگار ملنا چاہیے. میں جتنا سنیا کہ کچھ لوگ جڑے پہلے ہی اتنے کنٹیکٹ سن, ڈیلی بیسس سن, انہوں نے پکا کیتا گیا. یہ جڑی بھرتی ہوئی ہے, مطلب ہے جڑے لوگ فرض کتاب بہت زیادہ ہے سی نا عمر ہو, انہوں نے جڑا بھی 1-2 سال رہتے, وہ کچھ لوگ وہ پکے ہوئے. ٹھیک ہے, ہوں پہلی گل یہ کہ اگر وہ جون 2021 اس ہائی کورٹ تو آرڈر کرائے نو, تو وہ کہ کریڈٹ تو انہوں جانا ہے, لیکن مقصد یہ کہ تھوڑیاں 3 یونین کی جڑیاں وہ ہوں سننے چاہیا کہ جناب انہوں سٹے کرا رہی ہیں جی کہ یہ کرنا وہ کرنا, یہ نزلہ تو پھر غریب تے ہوئے. بات یہ ہے, میں وہی آپ کے چینل میں میں کہہ رہا ہوں, وہ 2 تو ڈرامے کرتے ہیں, وہ ڈرامے اپنے بند کرے, اس پر سیاست میں کرے. اور ہم بھی بے ایمان بالقرآن کم از کم عزت خان اپنے پورا گروپ سے یہ درخواست کرتے ہیں, اور خود اپنا آپ سے ہم بھی اس پہ کوئی سیاست نہیں کریں گے. صحیح ہے, یہ غریب ہے, ان غریبوں کو حق ملنا چاہیے. اور میں یہ سمجھوں گا آپ کی بات, اگر چیئرمین صاحب اس کو فراخ دلی سے بالکل جس کو نظر آنا چاہیے کہ واقعی یہ صاف اور شفاف ہوا, جو بندے بھرتی کے چھپاتا کیوں ہے, سامنے لسٹ لگا دے کہ بھائی یہ فلانا کا جاری کر رہے ہیں, یہ فلانا کا بیٹا ہے, یہ فلانا کا بیٹا ہے, یہ فلانا کا بیٹا. میں نے نہیں دیکھے. نہیں, آپ کے گروپ سے کسی سے پوچھا ہو آپ نے؟ میرا اس معاملے میں کسی سے بات نہیں ہوا. باخدا میں تو 3 دن میں گھر میں تھا, میرا کوئی طبیعت ٹھیک نہیں تھا, لیکن آپ پیارا بندہ ہے, ہمیشہ جناب ہمارا آپ سے پرانا تعلق, آپ مجھے بلاتا رہے. تو آج مجھے خدا گواہ یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ مجھ سے یہ سوال کرو گے, ورنہ میں کوئی معلومات لے کے آتا. لیکن اچھا میں تھوڑے سے اگر فرض کیتا ہے تو ابھی بتایا, ہمارا آواز اگر وہ سن رہے تو کل آنا چاہیے اخباروں میں کہ بھائی ہم نے یہ بندے بھرتی کیا. دیکھیں میری بات سنیں, میں ایک سوال, مجھے دکھ یہ چبھ رہی ہے بات کہ اگر 2021 جون 2021 اس نے جے سال نے آرڈر کرایا, ہائی کورٹ نے مہربانی کی تھی, انہاں غریباں تے بالکل 1 سال پورا ہو گیا, سال تو زیادہ ہو گیا, بالکل ہو گیا. اگر ہن موڑ کے پھر سٹے ہوندی ہے, نقصان کس کا ہے؟ سٹے جو بھی کرے گا وہ میں کہتا ہوں بالکل, میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. جس کا بچہ بھرتی ہو گیا اس کو دوبارہ نکالنا. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں میرا CDA میں کوئی نہیں ہے. میرا آپ سن لیں, آپ کا سوال آ گیا, اب میرا بھی سن لیں. جو بندے انہوں نے بھرتی کیا, ہاں جس کے کمپلینٹ ہے, جس کے ہے, چودھری یاسین صاحب کو بلائیں, وہ CBA آئینی CBA اس کے پاس ہے, قانون اس کے پاس ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے. سب سے پہلا تو مطمئن اس کو کرے, اس کو یہ 300 بندے بھرتی کر کے دیکھیے تو لو چودھری صاحب آپ کا, ٹھیک ہے. یہ رہ گیا پیچھے 700. اس 700 میں بھی ان کو بتائے کہ بھائی میں نے اپنا کوئی رشتہ دار, کوئی عزیز, یہ میں چیئرمین CDA سے مخاطب ہوں, وہ یہ کہہ دیں بیچ میں سے آپ جیسے لوگ جس کو وہ منتخب کرتے ہیں وہ بٹھائے. باقی جو ہے نا, جو ہمارا ہارے ہوئے لوگ ہیں, ہر لوگوں کو تو ایک مدعا چاہیے. نہیں, وہ تو ظاہر چیز ہے, 100-200 بندہ لے کے تو اکٹھا. چودھری یاسین جو بات کر رہے ہیں
وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر پریشر ہے, لوگوں نے اس کو منتخب اس لیے کیا کہ بھائی ہمارا بچے بھرتی کرے گا, وہ لیڈر ہے شہر کا, کوئی ایک بار پہلا نہیں چوتھا دفعہ منتخب ہو گیا, ٹھیک ہے. تو مجھے معلوم ہے کہ وہ یقیناً اس کا, لیکن اس کا گزارا وہ 300 سے بھی نہیں ہوگا, وہ 700 میں بھی لوگ یہ چاہتے ہیں. لوگوں کو تو نہیں پتہ, ان پڑھ لوگ ہے کہ بھائی چودھری یاسین صاحب آلے نہ لے سب کو یہ کرے گا, تو چودھری یاسین صاحب ہزار تو نہیں کر سکتے, لیکن میں چیئرمین سی ڈی اے سے کرتا ہوں کہ کم از کم اس کو یاگ دو کہ کم از کم وہ اپنا بچے نہیں کرے گا, کم از کم 50% تو یہ غریب لوگوں کو کرے. ویسے بھی اسلام آباد کا ڈومیسائل یا ہمارا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کیا, 50% اسلام آباد کا جو ہے نا کوٹا ہے, اسلام آباد کے کوٹے کو رکھو. اور خدا کے لیے ہر افسر کے دفتر پہلا خاک روف صاحب کرتے ہیں, ہر بلڈنگ کو, ہر اخبار کو, ہر چیک. آپ کو چینل سے بھی میرا درخواست ہے کہ مہربانی کریں ان کے آواز جتنا بھی اٹھائے اور ان کے ساتھ جس نے بھی سوری میں بات شارٹ کرتا ہوں, آپ سٹے کے حق میں نہیں ہیں. میں سٹے کے حق میں بالکل بہت شکریہ, جو بھی کرے گا وہ زیادتی کرے گا, اور جس کا حق تلفی ہوا اس کو اپنا حق دو. بہت شکریہ. میں لالا کل کوشش کرسا میں چودھری یاسین صاحب نہ بھی رابطہ کرسا, ان کا بھی موقف لوں گا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, جو بھی ہویا اگر رات دے اندھیرے چ ہویا تو یہ شک تے پیندا ہے. دیکھو اگر جے سالک اس ویلے امریکہ بیٹھا ہوا, اس نے 2021 کیس لڑ کے اس نے کیس یہ لڑیا سی کہ جہے لوگ مطلب ڈیتھ ہو جاتی ہے, ریٹائر ہو رہے ہیں, انہوں نے اتنے ڈپٹی جیڑی ڈبل کر کے دنیا ورکراں تے یہی اسی گل. پھر سننے چاہ کہ کئی مسلمان بھی جڑے نو ان بھی مطلب خاکر بانج لگے ہوئے سن, اور وہ میں پوچھا کہ یہ کی اعتراض ہے, کہتے جی وہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب مسلم ہوتا ہے پھر کوئی نہ کوئی جگاڑ لا کے ٹرانسفر کروا جاتا ہے, لہٰذا جس بندے تے وہ بندے کم ہو جاتے نفری تو پھر وہ لوڈ پچھلے تے پی جاتا. ناظرین پروگرام تساں ویکھیا, اسی دے نال سانو دیو اجازت. اللہ سننے والے اپنا بہت خیال رکھنا.